السلام۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا میں مخالف ہوں اور علماء کی اکثریت جو ہے عاملوں کی اکثریت جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی ترجیح دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو جنات جلانے کے لیے فلیتوں میں ابلیس، تبلیس، عزازیل، فرعون، شداد، نمرود، حامان، قارون، ابو جہل یہ نام لکھتے ہیں، ان فلیتوں کا میں بالکل مخالف ہوں۔ کیوں مخالف ہوں؟ اس پہ جب کسی اور دن کسی اور سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے۔ آج جو ہے اسی حمزات کے بارے میں سنتے ہیں کہ میں کیوں اتنا ناپسند کرتا ہوں حمزات کو قابو کرنا۔ دیکھیں، جب معلوم ہوا، یقینی طور پر معلوم ہوا کہ ہمارا حمزات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے دلوں پر مہر، آنکھوں پر پردہ اور ان کی سماعت پر، کانوں پر پردہ مہر ہے۔ اب جو مہر لگے ہوئے ہیں، جو جن کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ صرف میرا مسلمان ہوا ہے، تو جب وہ مسلمان نہیں ہوگا تو کیا کوئی کافر، کوئی دشمن، وہ دشمن جو اس کی دشمنی پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت موجود ہو کہ یہ کسی کا مسلمان نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اس کے بعد جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا ہمارا وفادار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم 3 دن یا 30 دن یا 41 دن کچھ ایسا ورد کریں جس سے وہ ہمارا تابعدار ہو جائے، جس سے وہ ہمارا وفادار ہو جائے، جس سے جی ظفر بھائی نے سوال کیا کہ حمزاد صرف قابو ہو جاتا ہے بس، مسلمان بنانا بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے، ان کی طرف سے شر ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں کافی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی کافر رہے گا تو کیا وہ ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ مختلف زاویوں سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا تاکہ ہم سمجھ لیں، ہمیں یقین ہو جائے۔ اب میرے ساتھ، جس میں سے وہ ظفر بھائی دوسرا وہ تو شامل نہیں ہے، اس کو پتا ہے، کئی لوگ جو پہلے سے مجھے جانتے ہیں، اس وقت اگر کوئی میرے موکلات کے جو میں نام لیتا ہوں، وہ پرانے ناموں میں سے میں ایک نام بھی نہیں لیتا، سارے نئے نام لیتا ہوں۔ وہ پرانے کہاں گئے؟ ان میں سے اکثریت کو میں جلا چکا ہوں یا وہ اکثریت میرے قید میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو پکے مسلمان کہلاتے تھے، اور وظائف کے بارے میں کہ ہم نے یہ وظیفہ کر لیا، وہ کر لیا، اور حلیے میں بھی زلفیں، داڑھی، امامہ اور بزرگ نظر آتے تھے، میرے ساتھ کئی سال رہے۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اور پھر میں نے جو جلانے کے قابل تھے ان کو جلا دیا، جو قید کرنے کے قابل تھے ان کو قید کر دیا۔ اکثریت ان میں سے میں جلا چکا ہوں۔ کچھ ہیں جو اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے بعد کل نہیں پرسوں بھی میری ٹھیک ٹاک لڑائی ہوئی، میرے پاس ایک بہت بڑا نام تھا، جو میرے پاس سب سے بڑا تھا، چیف جو تھا، اس کو کچھ عرصہ پہلے میں نے قبیلے اور اس کی فوج سمیت جلایا تھا۔ اس کی باقی قبیلہ تو اپنے کو ریفارم نہ کر سکا، لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو ریفارم کیا تھا اور مجھ پہ حملے کر رہا تھا۔ پرسوں دوبارہ اس کے ساتھ مقابلہ ہوا،
बज़ाहिर तो वो काबू हुआ और इस नगीने में मैंने बंद कर दिया। अब जो नज़र वाले हैं उसको पता लगेगा कि इस, या तो किसी की जब मैं नज़र खोलता हूँ तो उनको फिर नज़र आता है कि वो है या नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज़ है, हो सकता है कि फिर निकल गया हो। अब्दुल लतीफ़ भाई अगर मौजूद है और उसको ये नगीना नज़र आ रहा है तो ऐन मुमकिन है कि उसमें उसको नज़र आ जाए कि इसमें कोई मौजूद है या नहीं है। लेकिन ये फिर बात की बात है, एक तो हमजाद मुसलमान होने ना होने की बात नहीं है। सबसे पहले आपका जो मैं मुखालिफ हूँ वो मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद बाकी डिस्कस करेंगे। आप सवाल करें, जितना मुझे मालूम हुआ जवाब दूंगा, मालूम नहीं हुआ तो फिर बोलूंगा कि मेरे तजर्बे में नहीं है। ये ताबे कैसे होता है? सबसे पहला सवाल तो यह है कि हम जो कहते हैं कि जिन्नात ताबे हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आमिल ही मौजूद हैं। जफर भाई भी काम करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, बाकी भी मुझे लग रहा है कि आमिल होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये मालूम करें, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई करते हैं, जो वजीफा करते हैं, जो जो भी जिन्नात हमारे ताबे होते हैं, वो हमारे ताबे कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए। वो हमारे ताबे ऐसे होते हैं कि जब हम वो पढ़ाई या वो वजीफा मुकम्मल कर लें तो वो जिन्नात हमारे जिस्म के किसी हिस्से के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट, अहम तरीन पॉइंट, अगर आपके पास पहला मुवक्किल आता है अमूमन वो यहाँ कनेक्ट होता है। वो जो मुवक्किल होता है, मुवक्किलात जो होते हैं उसके, वो जो कमांडर होता है जो बड़ा होगा, उनका बड़ा आपके साथ कनेक्ट होता है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा, पांचवा ये है। उसके बाद वो जितने भी वो कमांडर बढ़ते हैं तो आपकी जिस्म के साथ वो कनेक्ट होते हैं, बंदे जाते हैं। अब अगर वो आपके साथ कनेक्ट ना हो, उनको इल्म गैब तो नहीं है। अगर इल्म गैब होता तो फिर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम 1 साल तक असा पर खड़े थे और उनको पता ही नहीं था। हमारे रब अज़्ज़ा व जल ने वाज़े तौर पर हमें इरशाद फरमा दिया कि जिन्नात इल्म गैब नहीं जानते। अगर कोई जिन्नात की इल्म गैब का अकीदा रखता हो और उससे गैब की बातें इस लिहाज से मालूम करता हो कि वो गैब जानते हैं तो वो काफिर हो जाएगा। तो गैब तो वो जानते नहीं, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हूं, जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो अपनी ताकत के मुताबिक 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, वो जितनी उनकी ताकत होती है उसी हिसाब से हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो वो इसलिए पहुंचते हैं कि वो जब हमारे पाबंद होते हैं, ताबे होते हैं, वो हमारे जिस्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है? जी ठीक हुई। तो कहाँ तक, पता नहीं कब से, कितनी देर से। अच्छा, पता नहीं कब से मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि ये जिन्नात हमारे नौकर नहीं बनते।
آسان لفظوں میں بولوں کہ ہم تابع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوکر بن جاتے ہیں. ہمارے نوکر بالکل نہیں بنتے. ہماری کچھ پڑھائی کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں. پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب ہم ان کو پکاریں، ان کو آواز دیں، ان کو اشارہ کریں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے. جیسے کوئی ڈوری ہو، اس کی ڈوری جب ہم کھینچیں تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے. اور لطیف بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ کا درد بڑھ گیا یا کیا ہوا؟ یا درود شریف پڑھوں؟ میں درود شریف پڑھوں؟ یہ کیسے جائے گا؟ میں درود شریف پڑھوں؟ میں سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، تو یہ کنیکٹ جب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ اپنے موکلات کہیں ریڈ کے لیے بیچتے ہیں، اٹیک کے لیے بیچتے ہیں، لڑائی کے لیے بیچتے ہیں، اور ان میں سے وہ کوئی زخمی ہوتا ہے، تو آپ کا وہ موکل آپ کے جسم کے کس اچھا، تو آپ کے وہ جو آپ کا موکل ہے وہ آپ کے جسم کے جس حصے کے ساتھ کنیکٹ ہو، آپ کو اپنے جسم کے اس حصے میں ایسا محسوس ہو جائے گا جیسے آپ کو کوئی تلوار کی کٹ لگ گئی، یا چھری کی کٹ لگ گئی، یا اگر جلن ہو گئی. یعنی جو تکلیف آپ کے موکل کو وہاں لڑائی میں ہوتی ہے وہ آپ یہاں پر محسوس کر لیں گے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے کا حصہ بن چکا ہے. اب ہمزاد، ہمارے دشمن، ہمارے کل دشمن وہ ہمارے جسم کے باہر ہیں، ان کو ہمارے جسم تک رسائی نہیں ہے. اس طرح جیسے ہمارا کوئی دشمن ہو اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو، اب ہمارا اندر سے تالا بند ہو، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہو، اور نہ تو وہ اندر آ سکتا ہو، نہ وہ اندر آنے کی اس کی صلاحیت ہو. بس صرف باہر سے ہمیں آواز دے کے تنگ کر سکتا ہو، کبھی گالیاں دیتا ہو، کبھی دھمکیاں دیتا ہو، کبھی باہر سے شور اور ہلا گلا کرتا ہو، یہ اس کا کام ہو. اب ہو ہمارا دشمن، جانی دشمن ہو، اور ہم اس کے لیے ہمارا مضبوط دروازہ ہو، اور تو اس کے لیے ہم دروازہ کھول دیں اور اس کو اندر بٹھا دیں، اور وہ یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ مجھے جو کام بتائیں گے میں آپ کا ہر وہ کام کروں گا، آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں نوکر کی طرح آپ کا کام کروں گا. اب آپ اس کو جو بھی کام بتائیں وہ کام وہ کرتا ہو، آپ کا سودا سرف بھی لاتا ہو، سبزی بھی لاتا ہو، باقی جو بھی ضروری کام ہے وہ لاتا ہو. آپ کا دشمن آپ کا نوکر بن گیا، آپ کے گھر میں بیٹھ گیا، لیکن ہے آپ کا دشمن. یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دوست نہیں بنا، تابع تو ہوا ہے، میرے کام تو کرتا ہے، میں نے اس کو گھر میں بٹھایا، لیکن جانی دشمن ہے. جس دن بھی اس کو موقع ملا وہ مجھ پہ قاتلانہ وار کر کے مجھے قتل کر دے گا. اسی طرح حمزاد ہمارا جانی دشمن نہیں، وہ ہمارا ایمانی دشمن ہے. تو جو حمزاد گھر کے باہر کڑا ہو کے، جسم کے باہر کڑا ہو کے ہمیں اتنے وسوسے دیتا ہے، ہمیں گناہوں پر ابارتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے، ہمارے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر طرح طرح کی غلط تحریکیں پیدا کرتا ہے. اب وہی دشمن ہم اپنے جسم کا حصہ بنا دیں اس پڑھائی کے ذریعے، کیونکہ وہ ایک جن ہے، جس طرح باقی جنات پڑھائی کے ذریعے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اسی طرح
وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. جو ہمارے رب عز و جل نے ہمارے جسم سے باہر رکھا تھا، خود کوشش کر کے محنت سے وہ تالے توڑ کر اس کو ہم اپنے جسم کے اندر بٹا دیتے ہیں، جسم کا حصہ بنا دیتے ہیں. اب وہ توڑے سے مطلب ہے کہ کبھی ہمارے چھوٹے موٹے کام کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، کام تو ہمارے کرتا ہے. لیکن جس وقت اللہ نہ کرے، جس وقت اس کو زندگی میں موقع ملا، کبھی عورتوں پر اکسائے گا، کبھی لڑکیوں پر اکسائے گا، کبھی لڑکوں پر اکسائے گا، کبھی چوری پر اکسائے گا، کبھی زنا پر اکسائے گا، کبھی بدنگاہی کی دعوت دے گا، کبھی نماز میں سستی کرائے گا، کبھی دوسرے گناہوں کی دعوت دے گا. وہ تو ہوگا آپ کے جسم کا حصہ. مثلا آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. پہلے وہ جسم سے باہر تھا، وہ خالی وسوسہ آپ کو دیتا تھا، آپ کی خواہش پیدا کرتا تھا. اب آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. جیسے موکل آپ کے جسم کا حصہ تھا، اس کو زخم لگی تو آپ کو اس زخم کی تکلیف محسوس ہوئی. جب حمزاد کو آپ نے جسم کا حصہ بنا دیا، اب وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. اس نے اپنے اندر شراب کی شدید خواہش پیدا کی تو وہ خواہش آپ محسوس کریں گے. اس نے شہوت کی شدید خواہش پیدا کی، وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ شہوت کا غلبہ آپ پہ ہوگا. وہ اگر کسی لڑکی کو گورتا ہے تو اس کا اثر آپ پہ ہوگا. وہ کسی لڑکے کو گورتا ہے تو اس کا اثر آپ پہ ہوگا. وہ چوری کی خواہش رکھتا ہے تو آپ کی جسم کا وہ حصہ ہے تو چوری کی خواہش آپ کو ہوگی. یہ تو اس کے سارے زندگی کے کرتوت ہوں گے. اور مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. جب شیطان لعین ماں کی روپ میں، باپ کی روپ میں، بھائی کی روپ میں، عزیز کی روپ میں، رشتہ دار کی روپ میں، یار کی روپ میں آتا ہے، جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں باپ کی روپ میں آ کے کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھ سے پہلے جا چکا ہوں، مسلمان تھا، اب میں تو پھنس گیا، میری مانو، یہودیت اختیار کرو، کوئی کبھی ماں کی روپ میں کہ عیسائیت اختیار کرو. اب وہ دشمن جو گھر سے باہر تھا، جو جسم کا حصہ